السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیرت سے سلامتی، اور اس میں آج ہمارا 27واں ایپیسوڈ ہے، دار ارقم اور پہلی ہجرت حبشہ. مشرکین کے ظلم و ستم کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اسلام کے کھلم کھلا اظہار سے روک دیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین یقیناً آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے، اور نتیجتاً اگر فریقین میں تصادم ہو جاتا تو یہ ابتدائی اسلامی دعوت کے لیے بہت نقصان دہ تھا. اور فریقین میں ایک بار تصادم ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ لڑائی جھگڑے پر اتر آئے. تو جواباً سعد ابن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا. تو بار بار اگر یہ ٹکراؤ ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پس پردہ جو ہے تبلیغ کی. البتہ صحابہ جو ہے اپنا اسلام، اپنی عبادت اور تبلیغ جو ہے اس کے باہم اجتماعات جو ہیں یہ پس پردہ اور چھپ کر کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ جو ہے بعض اوقات تبلیغ کا کام جو ہے مشرکین کے سامنے بھی سر انجام دے دیتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی اس چیز سے کوئی روک نہیں سکا، اور بعض دفعہ مشاکل بھی پیش آئیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پس پردہ دعوت کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام جو ہے مختص کیا. وہ ارقم ابن ابی الارقم مخزومی کا مکان تھا، جو کوہ صفا پر مشرکین سے کی نگاہوں سے اور ان کی مجلسوں سے دور واقع تھا. تو یہ ابتدائی مرکز تھا مسلمانوں کی دعوت کا. پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے چوتھے سال میں مسلمانوں کے اوپر جو ہے ظلم و ستم یہ بڑھتا چلا گیا. تو اور نبوت کا 5واں سال آتے آتے یہ بہت عروج پر چلا گیا. مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا. انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورۃ کہف نازل ہوئی. یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے لیے نہایت بلیغ اشارے کیے گئے تھے. اور اصحاب کہف کے واقعے میں جو درس تھا کہ جب دین اور ایمان خطرے میں ہو تو کفر کے مراکز سے ہجرت کرنے کے لیے نکل جانا چاہیے. اور وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا. سورۃ الکہف آیت 16. اسی سورۃ الکہف میں موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے. ظاہری حالات اور معاملات کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے وہ حالات کے برعکس ہوتا ہے. اور تو مسلمانوں کو یہ اس میں اشارہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس کے نتائج جو ہیں اس کے برعکس نکلیں گے اور مسلمانوں کے حق میں نکلیں گے. اور ذوالقرنین کے واقعے میں چند جو اشارے تھے وہ یہ تھے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے. اور یہ کہ فلاح اور کامیابی کی راہ جو ہے وہ ایمان کی راہ ہے، کفر کی راہ نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑا کرتا ہے جو مجبور اور مقہور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کو اس وقت کے جو یاجوج ماجوج ہیں ان سے نجات دلاتے ہیں. پھر سورۃ کہف کے بعد سورۃ زمر کا نزول ہوا. اس میں بھی ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا. آیت نمبر 10 ہے کہ کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے، اپنے رب سے ڈرو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر جو ہے بغیر کسی شمار کے دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اسحمہ نجاشی شاہ حبش کا ایک عادل اور منصف بادشاہ ہے،
اور ملک حبش جو ہے یہ اب ایتھوپیا اس کو ہم کہتے ہیں، اور ایریٹریا کا بھی کچھ حصہ ماضی میں حبش کا حصہ رہا ہے۔ تو وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق نبوت کے 5ویں سال صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ بھی ساتھ تھیں۔ اور اس کے بعد یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکلے اور اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو۔ رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ جو مکہ سے جنوب مغرب میں تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے کی جانب تھا۔ وہاں 2 تجارتی کشتیاں خوش قسمتی سے موجود تھیں جو انہیں سمندر پار حبشہ لے گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہوا، پیچھا کیا، ساحل پر پہنچے، لیکن صحابہ کرام جا چکے تھے، اس لیے ان کو ناکامی ہوئی۔ تو ہجرت جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی اس کا حکم دیا، اور آپ دیکھتے ہیں یہ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو ہجرت جو ہے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے کی جاتی۔ اور اسی طرح آج کی جو ہجرتیں ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف جب پاکستان بنا اور تقسیم ہوئی تو اس وقت لوگ جو ہے مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، اور مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کردہ اس وطن میں ہم اسلام کو نافذ کریں گے اور اسلام پر عمل کریں گے، ورنہ رزق، مال، اسباب، جابز اور دنیاوی معاملات تو سب ہندوستان میں بھی موجود تھے۔ تو اس لیے پاکستان کے جو قیام کا مقصد تھا اور لوگوں کی ہجرت کا جو مقصد تھا، وہ اس میں یہ پہلو جو ہے بڑا نمایاں ہے۔ اور ایک اور بات ہم ذکر کریں کہ آج بھی لوگ جو ہیں ہجرت کرتے ہیں، جسے ہم مائگریشن کہتے ہیں، اور امیگرنٹس بن کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو اکثر اس طرح جاتے ہیں یہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے، اور اپنی دنیا کی جو زندگی ہے اس کو ایک بہتر رخ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ جبکہ جو ہے اسلام میں جو ہجرت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے اعمال بچانے کے لیے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلانے کے لیے، کیونکہ جو ایسی آبادیاں ہوتی جیسے مسلمانوں کا معاملہ تھا، وہاں کافر غالب تھے، تو کافر جہاں غالب ہوں مسلمانوں کی عبادات اور مسلمانوں کا نظام جو ہے وہ نافذ نہیں کرنے دیتے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت سنیں گے، سیرت اپنائیں گے۔